بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور معزز بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن وہ خاص موقع ہے جس میں 5 اہم اعمال کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ روحانی چابیاں ہیں جو پورے ہفتے کی برکت، رحمت اور نور کو کھولتی ہے۔ ان 5 چیزوں کو اگر جمعے کے دن دل کی گہرائی سے اپنایا جائے تو گھر میں سکون کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، رزق میں غیر معمولی کشادگی پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے ہر گوشے میں ایک لطیف آرام اور اطمینان کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ اعمال سادہ نظر آتے ہیں مگر ان کی تاثیر بے حد گہری اور دور رس ہوتی ہے، جیسے پورا گھر اللہ کی رحمتوں سے بھر جاتا ہو، دیواریں بھی تسبیح کرتی محسوس ہوتی ہوں اور ہر کونے سے فرشتوں کی موجودگی کا نور جھلکتا ہو۔ جمعہ در حقیقت ہفتے کا روحانی محور ہے اور اس دن کے چند خالص نیک اعمال تقدیر میں ایسے چمک بھرتے ہیں کہ اگلے سارے دن برکت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ لوگ اکثر برکت کو صرف مالی اس سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اعمال گھر کے ماحول میں پاکیزگی، دلوں میں نرمی، اولاد کی حفاظت میں بھی مضبوطی اور رشتوں میں گہری محبت و مٹھاس بھی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی خاص نظر کرم اس گھر پر پڑ جاتی ہو جس نے جمعے کی عظمت کو سمجھ لیا ہو۔ ان 5 اعمال کی برکت ایسی ہے جیسے رحمت کا سایہ پورے گھر پر محیط ہو گیا ہو۔ مشکلات آہستہ آہستہ نرم پڑتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور وہ آسانیاں ملنے لگتی ہیں جن کا انسان کبھی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جمعہ کا یہ ایک دن پورے ہفتے کو روشن و تابناک بنا سکتا ہے اگر ہم ان چھوٹی مگر گہری بنیادی والے اعمال کو نظر انداز نہ کریں۔ یہی وہ خاموش راز ہے جنہیں صاحبان بصیرت نے ہمیشہ اپنے دلوں میں محفوظ رکھا، کیونکہ جو جمعہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ اپنے پورے ہفتے کو پائے بنیادوں پر استوار کر لیتا ہے۔ جمعہ کے دن 5 چیزیں ہاتھ سے کبھی نہ جانے دینا، کیونکہ یہ ہفتے بھر کی برکت کی مسند چابیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، درود پاک کی کثرت کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ محترم سامعین و ناظرین، جمعہ کا دن وہ بابرکت گھڑی ہے جس میں آسمان اور زمین کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ قیمتی لمحات ہے جن میں بندے کا ہر نیک عمل کئی گنا بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس دن خوب کھل کر برستی ہے اور فرشتے بندوں کے ہر کلمے کو بغور سنتے ہیں۔ ایسی مقدس ساعتوں میں جو چیز دل سے نکل کر آسمان کی طرف جاتی ہے اس کی راہ میں کم ہی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اسی لیے بزرگ ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ محض ایک ذکر نہیں بلکہ روح کی اصل غذا، دل کے زخموں کا شفا بخش مرہم اور گھر کی فضاؤں میں برکت گھولنے والی کی پاکیزہ خوشبو ہے۔ درود پاک وہ نورانی خزانہ ہے جو جمعے کے دن پڑھا جائے تو پورے ہفتے میں چاروں طرف روشنی ہی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ اسے ہاتھ سے نکلنے دینا در حقیقت اپنی قسمت کے روشن دروازوں کو خود بند کرنے کے مترادف ہے۔ جب بندہ جمعے کے دن بار بار درود شریف پڑھتا ہے تو دل میں ایک عجیب و غریب سکون کی کیفیت اتر آتی ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا پڑنے لگتا ہے، خیالات شفاف ہو جاتے ہیں اور اندرونی طور پر غیر معمولی آرام محسوس ہوتا ہے۔ اولیاء اکرام نے بارہا لکھا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اپنی زبان کو درود سے مشغول رکھتا ہے اس کے پورے ہفتے کی دعائیں قبول ہونے میں آسانی ہوتی ہے، معاملات سیدھے پڑنے لگتے ہیں، گھر میں برکت کا نزول ہوتا ہے
اور رزق میں ایسی وسعت آتی ہے کہ خود انسان بھی حیران رہ جاتا ہے۔ درود پاک کی ایک خاص تاثیر یہ بھی ہے کہ یہ گھر کے کل ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر گھر میں بے چینی ہو، رزق میں کمی ہو یا دلوں میں سختی ہو تو جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی اس گھر پر رحمت کی تازہ ہوا چلا دیتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سوچئے جب یہ درود جمعہ کے دن پڑھا جائے تو اس رحمت کا سیلاب کتنا عظیم ہوگا۔ درود پاک کی فراوانی دل کو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز کر دیتی ہے، اور جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگ اٹھے وہاں بے برکتی، بے سکونی اور خوف کی گنجائش نہیں رہتی۔ اہل ایمان اس لیے جمعہ کے دن دنیاوی مصروفیات روک کر درود کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہی ہفتے کی برکت کی سب سے پہلی اور مضبوط چابی ہے۔ اگر یہ چابی ہاتھ سے نکل جائے تو باقی چابیاں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے جمعے کے دن اپنے دلوں، زبان اور وقت کو درود سے خالی نہ رہنے دیں۔ یہ وہ پاک ذکر ہے جو مقدر میں چمک بھرتا ہے، ہفتے بھر کی دشواریوں کو آسان کرتا ہے اور پورے گھر کو خاموشی سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں لپیٹ دیتا ہے۔ نمبر 2، سورۃ الکہف کی تلاوت یا سماعت کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ محترم سامعین کرام، جمعہ کا دن ایک ایسی عظیم برکت والا لمحہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا موقع سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جمعہ کے دن کی ہر عبادت، ہر ذکر اور ہر نیکی دوسرے دنوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ثواب پاتی ہے۔ اسی تناظر میں تاکید کی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت یا سماعت کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ سورۃ الکہف میں پوشیدہ ہدایت، عبرتیں اور روحانی راز دل کو نور ایمان سے بھر دیتے ہیں اور ایک خاص قسم کی الہی حفاظت عطا کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھنا یا سننا ایسے ہے جیسے پورے ہفتے کے لیے ایک روشن چوکیدار اپنے اندر اور گھر میں مقرر کر دیا ہو، جو ہر مشکل گھڑی میں نور عطا کرتا رہے۔ مشکلات کے گھنے بادل چھوٹنے لگتے ہیں اور زندگی میں آسانیوں کے نئے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت ایمان میں تازگی پیدا کرتی ہے، دل کی گہرائیوں کو چمکاتی ہے اور روزمرہ کے تنگیوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے۔ جمعے کے دن اس سورت کو مستقل پڑھنے یا سننے والے کے روحانی حالات میں زبردست مثبت تبدیلی آتی ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیشہ ایک نرم و ملائم روشنی موجود رہتی ہے اور روحانی بوجھ ہلکا پڑتا ہے۔ علماء اور اہل معرفت ہمیشہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کا نور جمعہ کے دن بندے کو شیطانی وسوسوں اور دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ خفیہ ڈھال ہے جو دل و دماغ میں سکون پیدا کرتی ہے اور سوچ کو مثبت رخ پر لے جاتی ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت نہ صرف فرد واحد کی حفاظت کرتی ہے بلکہ پورے گھر میں بھی برکت اور رحمت کا بہاؤ بڑھا دیتی ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کو نظر انداز کر دینا اس عظیم دین کی برکت کو ہاتھ سے گوا دینے کے برابر ہے، جبکہ اسے معمول بنا لینا پورے ہفتے کی حفاظت، ہدایت اور برکت کی مستحکم چابی ہے۔
یہ عمل دنیا میں سکون کے ساتھ ساتھ آخرت کی راہیں بھی روشن کرتا ہے۔ جمعہ کا دن سورۃ الکہف اور اس کی تلاوت، یہ تینوں مل کر تقدیر کو محفوظ اور تابناک بنانے والے سب سے پایدار ستون ہے، جنہیں کبھی ہاتھ سے جانے دینا مناسب نہیں۔ نمبر 3، گناہوں سے خالص دل سے توبہ کرنے کے کھلے موقع کو پیچھے نہ چھوڑنا۔ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرت کی خاص گھڑی ہے، جب دعائیں سب سے زیادہ قریب پہنچتی ہیں اور دل کی ہر پاک کوشش میں برکت شامل ہوتی ہے۔ اس دن روحانی دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بندے کو دل کی گہرائی سے پاکیزگی کی طرف لوٹنے کا بہترین موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ دن اس اعتبار سے نہایت قیمتی ہے کہ اس میں کیے جانے والے اعمال کے اثرات پورے ہفتے تک نمایاں رہتے ہیں۔ اسی لیے تاکید ہے کہ جمعے کے دن گناہوں سے توبہ کی روشن راہ کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ راہ دراصل بندے کے لیے ایک طاقتور روحانی موقع ہے کہ وہ اپنی خطاؤں کو تسلیم کریں، دل کو صاف کریں اور رب تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں۔ گناہوں کی صفائی کے لیے یہ دن ایسا ہے جیسے بارش کے پانی سے زمین زرخیز اور پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح روحانی داغ دھل جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن کی جانے والی خالص توبہ روح میں گہرا سکون پیدا کرتی ہے، دل کو ہلکا پھلکا کرتی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ توبہ نہ کیول ویکتیگت شدھی لاتی ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک شخص کی ہی دل کو صفائی کرتی ہے، بلکہ پورے پریوار اور گھر کے ماحول کو بھی پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 4، جمعے کے دن آخری قیمتی لمحوں میں قبولیت کی خاص گھڑی کو ضائع نہ جانے دینا۔ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں اور دعاؤں کے لیے انتہائی موزوں حالات پیدا ہوتے ہیں۔ جمعہ کے یہ لمحات وہ وقت ہے جب بندے کی روح خدا کی قربت کو سب سے زیادہ محسوس کرتی ہے اور اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے نصیحت کی جاتی ہے کہ جمعہ کے آخری اوقات کی قبولیت والی گھڑی کو ہرگز ضائع نہ جانے دیں اور نہ ضائع کریں۔ یہ چند لمحے در حقیقت ہفتے کی سب سے طاقتور ساعتیں ہیں، جب دعا کی قبولیت، توبہ کی منظوری اور نیک اعمال کے دیر پا اثرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو شخص اس آخری لمحات میں دل کی صفائی، ذکر الہی اور خالص دعا میں مشغول رہتا ہے، وہ دراصل اپنے پورے ہفتے کی روحانی بنیادیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قیمتی لمحے اکثر دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے نظر انداز ہو جاتے ہیں، مگر اہل علم اور صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جمعے کے آخری چند لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں اور بندے کی دعائیں براہ راست عرش معلی تک پہنچتی ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے جو گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی اور زندگی میں سکون اور برکت لے کر آتی ہے۔ جب انسان ان لمحات میں دل کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، گہرے خلوص سے دعا مانگتا ہے اور نیک اعمال پر توجہ دیتا ہے، تو ایک خاص الہی نور اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نور نہ صرف اس کے اپنے دل و دماغ کو سکون بخشتا ہے، بلکہ پورے گھر کے ماحول کو بھی پرنور اور رحمت بھرا بنا دیتا ہے۔ جمعہ کے آخری لمحوں کی برکت میں ایک خفیہ طاقت پوشیدہ ہے جو تقدیر میں بہتری، رزق میں فراخی اور دل کی گہرائیوں میں سکون لاتی ہے۔ اہل بصیرت فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے آخری لمحات کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پورے ہفتے کی برکتیں کھول دیتے ہیں۔
یہ وہ چابی ہے جو اعمال میں چمک بھرتی ہے، مشکلات کے بادل دور کرتی ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اگر ان لمحات کو گوایا جائے تو ہفتے بھر کی برکتیں کم محسوس ہوتی ہیں۔ نمبر 5، صدقہ اور خیرات کے بابرکت موقع کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں دل کی نیکیوں کو خصوصی اجر و ثواب ملتا ہے اور اعمال کی قدر دوسرے دنوں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ جمعے کے دن عظمت میں یہ خصوصیت بھی شامل ہے کہ جو شخص اس دن خلوص نیت سے کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ پورے ہفتے میں اپنی تقدیر میں برکت کا واضح احساس کرتا ہے۔ اسی تناظر میں تاکید کی جاتی ہے کہ جمعے کے دن صدقہ و خیرات کا موقع ہرگز ضائع نہ کریں۔ صدقہ دراصل روحانی نور کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ یہ دل کی سختیوں کو نرم کرتا ہے اور گھروں معاشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جمعے کے دن دیا جانے والا صدقہ کئی گنا بڑھ کر لوٹتا ہے، نہ صرف مادی رزق میں وسعت لاتا ہے بلکہ دل اور گھر کے ماحول میں بھی گہرا سکون پیدا کرتا ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر صدقہ اگر جمعے کے دن خالص دل سے دیا جائے تو زندگی میں برکت کی ایک زبردست لہر دوڑ جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات کا اثر صرف دینے والے تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے خاندان اور گھر کے کچھ ماحول پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن کی جانے والی یہ نیک قربانی دل کو اللہ تبارک و تعالی کی قربت عطا کرتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے اور پریشانیوں کو اور رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ اہل علم اور اولیاء اکرام نے ہمیشہ اس عمل پر زور دیا ہے کہ جمعے کے دن دیا گیا صدقہ ایک ایسی روشنی کے مانند ہے جو اعمال پر چمک بکھیرتا ہے اور گناہوں کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ اگر انسان جمعے کے دن اس قیمتی موقع کو گوا دیتا ہے تو وہ پورے ہفتے کی برکتوں کو خود کم کر لیتا ہے، جبکہ جو شخص خلوص دل سے صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے گھر میں نور، رحمت اور سکون ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جمعہ کا یہ پاک عمل دل و دماغ کو آرام دیتا ہے، رشتوں میں گہری مٹھاس پیدا کرتا ہے اور رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اس دن دیا گیا ہر صدقہ دراصل روحانی سرمایہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نفع بخشتا ہے۔ جمعے کے دن 5 چیزیں ہاتھ سے نہ جانے دینا اور ان میں سب سے اہم صدقہ و خیرات کا موقع ہرگز ضائع نہ کریں۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی والے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سارے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔